بیک علاقائی خبروں کا آغاز کریں۔ پاک پتن میں مارکہ حق میں بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر سابق ممبر صوبائی اسمبلی پاک پتن میاں نوید علی کی قیادت میں موٹر سائیکل کار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز سیف خان کی رپورٹ میں۔ سے شروع ہو کر مچھلی چوک سے پرانی سبز منڈی چوک، سرکلر روڈ، کالج روڈ سے ہوتے ہوئے نگینہ چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء کی جانب سے بینرز اور پینا فلیکس بھی اٹھا رکھے تھے جس میں پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ ریلی کے شرکاء نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور رقص کیا۔ شرکاء کی جانب سے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شکاف نعرے بھی لگائے گئے۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان کی شاندار کامیابی کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ ریلی کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سیف خان ڈوڈی، NTN نیوز، پاک پتن۔ خانیوال کے علاقے ارسیاں چوک میں قائم واٹر فلٹر پلانٹ عرصہ دراز سے تباہ حالی کا شکار ہے جس کے باعث علاقہ مکین صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہو گئے۔ فلٹر پلانٹ کی بندش اور ناقص حالت کے باعث شہری پینے کے پانی سے بوند بوند سے ترسنے لگے جبکہ متعلقہ اداروں کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی۔ اہل علاقہ نے فوری نوٹس لے کر فلٹر پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے شیخ سہیل۔ جی سہیل۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں آرسیہ چوک پر۔ آرسیہ چوک پر جو پانی کا فلٹر پلانٹ ہے وہ لاکھوں روپے لگا کے بنا تو دیا گیا، لیکن یہاں سے جو یہاں کے علاقے کے رہائشی ہیں وہ بوند بوند پانی کی ترس چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ خانیوال کے تقریباً 95% جو ہے فلٹر پلانٹ وہ تمام تباہ حالی کا شکار ہے اور بند ہیں، اور جو اکت دکت چل رہے ہیں تو ان کے فلٹر بھی چینج نہیں کیے گئے۔ تو یہاں کے علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانیں گے۔ بھائی بتائیے گا یہ فلٹر پلانٹ کب سے بند ہے، آپ کیا کہیں گے اور کس سے مطالبہ کریں گے؟ یہ فلٹر پلانٹ تو تقریباً عرصہ دراز سے بند ہے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اشد گرمی کی وجہ سے۔ اس پہ کوئی یعنی کہ اس کا لواحق ہی نہیں، ایک قسم کا کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں ہوتا، تو حالانکہ پانی پینے کا ہے، فلٹر پانی پینے کے لیے ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے پانی کی بوند بوند کو علاقہ مکین ترس چکے ہیں۔ گرمی کی جو ہے شدت میں شدید اضافہ ہو گیا اور گرمی کی وجہ سے جو ہے جو علاقہ مکین ہے وہ یہاں فلٹر پہ پانی لینے آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ تالا لگا دیا گیا، اور تالا بھی ایسے لگتا ہے اتنا زنگ آلودہ تالا ہے وہ یہاں پر، ایسے لگتا ہے کہ یہ عرصہ دراز سے اس فلٹر پلانٹ کو کھولا ہی نہیں گیا۔ تو انہوں نے ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس فلٹر پلانٹ کو فل فور چلایا جائے تاکہ جو یہاں کے رہنے والے علاقہ مکین ہے وہ صاف ستھرا پانی پی سکیں۔ جی SHO تھانہ صدر کہروڑ پکا محمد رئیس انصر کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی، منشیات فروش گرفتار، 1 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات دیکھیں کہروڑ پکا سے حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں۔ SHO تھانہ صدر کہروڑ پکا رئیس علی انصر کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی، منشیات فروش گرفتار، 1 کلو سے زائد چرس برآمد۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر سواری کے انتظار میں کھڑے منشیات فروش کلیم اللہ ڈوگر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کلیم اللہ ڈوگر کے قبضے سے شاپر میں چھپائی گئی چھتر نما ڈرگ براؤن 1060 گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزم کلیم اللہ ڈوگر کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ DPO لودھرا کیپٹن ریٹائرڈ علی بن طارق کا کہنا ہے کہ انسداد منشیات کے لیے پولیس کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ منشیات کے گھنونے کاروبار میں ملوث ملزمان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم وارث خان کے ساتھ حسنین خان رند، NTN نیوز، کہروڑ پکا۔ چیچا وطنی میں شدید گرمی کی لہر نے جہاں معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے، وہیں چیچا وطنی ٹریفک پولیس نے عوامی خدمت کی ایک منفرد مثال قائم کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیبو کی ہدایت پر ٹریفک پولیس نہ صرف ٹریفک کی روانی کو بہتر انداز میں برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ شدید گرمی میں شہریوں کو ٹھنڈے پانی کی فراہمی بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ مزید جانیے چیچا وطنی سے ہمارے نمائندے میاں عرفان رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن محفوظ پنجاب اور DIG ٹریفک پولیس پنجاب وقاص نذیر صاحب کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر DTO ساہیوال مرزا تنویر بیگ صاحب کی زیر سرپرستی ٹریفک پولیس ساہیوال نے چیچا وطنی کے مختلف چوک اور چوراہوں پر
شہریوں میں ٹھنڈے مشروبات تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس موقع پر پہلے سلام پھر کلام کے پیغام کے تحت خوش اخلاقی اور رماداری کو فروغ دیتے ہوئے راہگیروں، موٹر سائیکل سواروں اور پیشہ ور ڈرائیوروں کو مفت مشروبات فراہم کیے گئے۔ یہ اقدام نہ صرف گرمی کی شدت میں عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے تھا، بلکہ ٹریفک پولیس اور شہریوں کے درمیان مثبت اور پرامن تعلقات کو مضبوط بنانے کی ایک کاوش بھی ہے۔ ڈی ٹی او مرزا تنویر بیگ نے اس موقع پر کہا کہ ہمارا مقصد عوام کی خدمت ہے۔ شدید گرمی میں لوگوں کو لو اور پانی کی کمی سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سلسلہ گرمی کی شدت کم ہونے تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین کلیم اللہ کے ساتھ میاں عرفان، NTN نیوز، چیچا وطنی۔ بہاول نگر کی غریب عوام آج بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ شہر میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی۔ مین پانی کی پائپ لائن گزشتہ ایک سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث سیوریج نالوں کا گندا اور آلودہ پانی پینے کے پانی میں شامل ہو رہا ہے۔ اس خطرناک صورتحال کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں بہاول نگر سے شیخ وقاص اقبال۔ جی وقاص۔ بہاول نگر میں پینے کے لیے صاف پانی تو میسر نہیں ہے، لیکن یہاں پر بہاول نگر میں اگر دیکھا جائے تو جو مین ٹربینیں لگی ہوئی ہیں جو بہاول نگر شہر کو پانی میسر کر رہی ہیں، ان کی پائپ لائنوں کا حال ایسے ہے کہ وہ سیوریج کا جو نیچے سے نالا گزر رہا ہے اس کے ساتھ پانی اس کا مکس ہو کر بہاول نگر کی عوام تک پہنچ رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی جو بالکل لائنیں وہ پھٹ چکی ہیں۔ بلدیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ہوا ثبوت میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم یہاں کے رہنے والے علاقہ مکین۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پانی کا یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جو گندا پانی اس میں مکس ہو رہا ہے، یہ کتنے عرصے سے ہے؟ جی کافی عرصے تو ہو رہی ہے اتنے، تقریباً کوئی سال ہو گیا اس میں۔ کوئی نہیں ٹھیک کرتا؟ کوئی بھی نہیں ٹھیک کرتا، ایسا کرلائی جانے آخنے والا نہیں، ساڈی نہیں کوئی سنتا جی، ایسا کی کریے، ایسا چپ کر گیا تو رہائشی بندے ہیں رہن والے۔ جیسا کہ آپ نے سنا میرے ساتھ موجود تھے علاقہ مکین، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی عرصہ تقریباً اس کو ایک سال ہو چکا ہے کہ اس کا یہی حال ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بہاول نگر انسانی حقوق تنظیم کے جو وائس چیئرمین پنجاب کے، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ ہم آئے ہیں یہاں موقع پہ، تو یہ جو فورٹ نہر ہے اس سے مین ٹیمپ جو واٹر سپلائی کا جا رہا ہے یہ سیم کھاڑے سے گزر رہا ہے، تو جب لائٹ چلی جاتی ہے تو پانی پیچھے سے بند ہوتا ہے تو یہ سیم کھالے والا پانی اس میں گندا پانی مکس ہو جاتا ہے، تو اس کی لیکنگ اتنی ہے کہ بہت زیادہ، آدھا پانی آگے جا رہا ہے، آدھا جو ہے ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کو جب بھی لائٹ جاتی بند ہوتا ہے تو پیچھے سے یہ پانی وہی گندا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے، شہر کو، پورے شہر کو گندا پانی مل رہا ہے۔ تو یہ مہربانی کریں، یہ بلدیہ اس کی ذمہ وار ہے یا کوئی MP ہے یا MN ہے، جو بھی ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے نشاندہی کرنا۔ تو یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو فیل فور اپیل کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے، اس کو فیل فور صحیح کریں اور یہ لیکنگ اس کی بند کریں کہ گندا پانی جو ہے اس سے انسان بچ سکے۔ بہت مہربانی۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا میرے ساتھ موجود تھے علاقہ مکین، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں گزشتہ ایک سال سے دہائیاں دیتے ہوئے ٹائم گزر چکا ہے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی لایا عمل نہیں ہوا۔ اگر بات کی جائے بہاول نگر انسانی حقوق تنظیم کے حوالے سے تو وائس چیئرمین پنجاب کا جو ہے میاں مشتاق احمد جوہیا کا، ان کا بھی یہی اپیل ہے کہ بہاول نگر کی جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اس کا فل فور نوٹس لیں اور بہاول نگر کی عوام کو میسر جو پانی ہے وہ ستھرا ملے۔ اگر صاف پانی ملے گا تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شیخ وقاص، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، بہاول نگر۔ عالم دین مولانا محمد ادریس کی شہادت کے خلاف جمعیت علماء اسلام پاک پتن کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پارٹی کارکنان اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سیف خان کی اس رپورٹ میں۔ ریلی کی قیادت ضلعی امیر مولانا طلحہ ایوب حیدری، جنرل سیکرٹری قاری ابو بکر صدیق، تحصیل جنرل سیکرٹری مفتی مقصود سکھیرا، سٹی امیر رشید انجم بھائی، میاں راشد سکھیرا نے کی۔ ریلی جامعہ حنفیہ بسی شریف سے شروع ہوئی اور پریس کلب پاک پتن میں اختتام پذیر ہوئی۔ مقررین نے کہا کہ علماء کی شہادت حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ علماء محفوظ نہیں ہیں تو عام شہری کیسے محفوظ ہوں گے؟ علماء کی ٹارگٹ کلنگ ناقابل برداشت ہے۔ حکومت کی نااہلی نے
قوم کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے۔ مجرموں کو فوری گرفتار کر کے واقعی سزا دی جائے، علماء کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سیف خان ٹوڈی، NTN نیوز، پاک پتن۔ لطیف آباد یونٹ نمبر 7 اور 8 میں قائم گرین بیلٹس اور چوراہے بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کی عدم توجہی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، جبکہ گرین بیلٹس پر ریسٹورانٹ مالکان نے قبضہ کر کے وہاں بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ ان گرین بیلٹس اور چوراہوں کی مزید صورتحال بتا رہے ہیں عاقل خان اپنے اس رپورٹ میں۔ کسی بھی پارک یا گرین بیلٹ بنانے کا مقصد شہریوں کو صحت مند اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن لطیف آباد نمبر 7 اور 8 میں قائم گرین بیلٹ کی ابتر صورتحال دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ کسی زمانہ قدیم کی باقیات ہوں۔ گرین بیلٹس کو ریسٹورنٹ مالکان نے اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے گرین بیلٹس میں سٹنگ ایریا بنا لیا، جو کہ سراسر غیر قانونی عمل ہے، لیکن بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد انتظامیہ اس جانب سے مکمل طور پر غیر فعال نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ اب جو پوزیشن یہ ہے کہ روڈ بہت کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، بہت شارٹ ہو گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے یہ پارک، اب وہ مقصد بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہاں لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، ہوٹلیں والوں نے ان پہ جو ہے ٹیبلیں ڈالی ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ ٹیبلیں ڈالی ہوئی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ ہوٹلنگ کرتے ہیں رات کو، سارا کا سارا جو ہے گدھے باندھتے ہیں، گھوڑے باندھتے ہیں، لکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، گٹکے ڈالے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ پبلک کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ میری گزارش ہوگی انتظامیہ سے کہ مہربانی کر کے روڈ چوڑے کریں، ان کو جو ہے نا یہ اب ختم کر دیا جائے۔ پارک تو ختم ہو گیا، پارک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی یہاں سے لے کر اور 8 نمبر تک لے کر جو پورے بھی یہ بنایا ہے گرین بیلٹ، یہ اب ضرورت نہیں ہے۔ اب حقیقت میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ روڈ بڑے کشادہ کیے جائیں۔ دیکھیں نا اس پارک کی حالت دیکھیں، عوام کے لیے چلنے کے لیے بنایا تھا، دیکھیں وہاں آدھا کام ہوا ہے، یہاں کام نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پلس دیکھیں گندگی کتنا ہے، لوگ دیکھیں کیسے بیٹھے ہوئے، کوئی حال نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو جو ہے روڈ تھوڑے چوڑے کیے جائیں، ان کو تھوڑا چھوٹے کیے جائیں تاکہ جو ٹریفک کی روانگی وہ بحال ہو، یا تو سائڈ میں جو ہے تھوڑے سے جو فٹ پاتھیں بنائی جائیں تاکہ جس میں عوام کو چلنے کے لیے آسانی ہو، کیونکہ وقت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو۔ دوسری جانب 7 نمبر میں قائم چورنگی کو قرآنی آیات سے مزین کیا گیا تھا، لیکن اب یہ قرآنی آیات کے تغرے مکمل شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ان پر لگا گرد و غبار ان مقدس آیات کی بے حرمتی کا سبب بن رہا ہے۔ جناب یہ میں تو کہوں گا کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے، اور آپ ذرا دیکھیں پینا فلیکس انہوں نے لگا دیا ہے۔ اگر ان کو لگانا ہی تھا اور اللہ کی آیات ان کو لکھنی تھی تو کوئی سنگ مرمر لگاتے یا کوئی پتھر پہ تراشتے پھر لگاتے۔ یہ انہوں نے لگا دیا ہے پینا فلیکس، اب یہ گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، گر رہا ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، پھر اس کی صفائی بھی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو چاہیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، یا پھر اس کو کسی معیاری مٹیریل کے اوپر لگائیں لکھ کے پرانی آیات، نہیں تو یہ تو بے حرمتی ہے، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد انتظامیہ یوں تو حیدرآباد کو ماڈل شہر بنانے کے دعوے کرتی نظر آتی ہے، لیکن پارکس، گرین بیلٹس اور چوراہوں کی ابتر صورتحال دیکھ کر بخوبی کہا جا سکتا ہے کہ ماڈل شہر بنانے کے دعوے محض دعووں کے سوا کچھ نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاقل خان، NTN نیوز، حیدرآباد۔ RTO ساہیوال کی جانب سے غیر ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کی تلفی کی ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں تقریباً 4 کروڑ سگریٹس تلف کیے گئے، جن کی مالیت بغیر ٹیکس کی تقریباً 204 ملین روپے تھی۔ ان سگریٹس پر واجب الادا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 224 ملین روپے جبکہ سیلز ٹیکس 77 ملین روپے تھا۔ اس طرح مجموعی قومی نقصان تقریباً 506 ملین روپے بنتا تھا۔ ساہیوال سے مدثر چوہان کی رپورٹ دیکھیں۔ RTO ساہیوال کی جانب سے غیر قانونی ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کی تلفی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تقریباً 400 کروڑ سگریٹ تلف کیے گئے، جن کی مالیت بغیر ٹیکس تقریباً 204 ملین روپے تھی۔ ان سگریٹ پر واجب الادا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 224 ملین روپے جبکہ سیلز ٹیکس 77 ملین روپے تھا۔ اس طرح مجموعی قومی نقصان تقریباً 506 ملین روپے بنتا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف کمشنر RTO ساہیوال جناب کرامت چودھری، کمشنر ساہیوال زون فہیم سکندر، ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر RTO ساہیوال عمر زیب خان، ڈپٹی کمشنر ساہیوال عاصم انور کھوکھر، RTO ساہیوال کی حدود میں شامل مختلف شہروں کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی۔ تقریب میں اینٹی ایجنٹس بیورو، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، پولیس، پنجاب ریونیو اتھارٹی، ضلع انتظامیہ، میڈیا نمائندگان اور ساہیوال ٹیکس بار کے نمائندگان موجود تھے۔ اس موقع پر چیف کمشنر RTO ساہیوال کرامت چودھری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غیر ڈیوٹی پیڈ اور غیر قانونی سگریٹ کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے عزم کا اعادہ کیا اور ذمہ دار شہریوں سے زور دیا کہ وہ قومی
مفاد میں FBR کے ساتھ تعاون کریں تاکہ غیر قانونی تجارت کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ RTO ساہیوال نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ غیر قانونی اور نان پیڈ اشیاء کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھی جائیں گی تاکہ قومی خزانے کو تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ مدثر چوہان، NTN نیوز ساہیوال۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔